یہ ہے راولپنڈی کا ایسا نوجوان جس نے بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس کیا اور نوکریوں کے فقدان کی وجہ سے اپنا کاروبار شروع کیا. جیسے ہی اپنا کاروبار شروع کیا اللہ نے کیا خوب رنگ لگائے. یہ نوجوان اب گھڑیاں بیچتا ہے اور گھڑیاں بھی وہ بیچتا ہے جن میں پوری دنیا کے بڑے بڑے سٹارز جیسے کرسٹیانو رونالڈو, ٹام کروز, دی راک, کپل شرما اور ایسے کئی اور سیلیبریٹیز جو گھڑیاں پہنتے ہیں. یہ نوجوان وہی گھڑیاں اپنے ملک پاکستان میں پاکستانیوں کو بیچتا ہے. اس نوجوان کی گھڑیاں نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جاتی ہیں. آئیے اس کم عمر نوجوان کی کاروبار میں بہترین کامیابی کی وجہ جانتے ہیں اور اس کی لاتعداد گھڑیاں بھی دیکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آصف جٹ, آپ دیکھ رہے ہیں پرو پاکستان ڈیجیٹل میڈیا. میرے ساتھ آج پاکستان کا ایسا نوجوان ہے جس نے بیچلر ان کمپیوٹر سائنس کیا, اس کے بعد 1 ماہ نوکری کی اور پھر یہ بھائی صاحب تنگ آ گئے. انہوں نے کہا کہ اب میں کاروبار کروں گا, کاروبار بھی گھڑیوں کا کروں گا. اب آپ سوچیں گے اس میں کیا نئی بات ہے, ہر کوئی گھڑیاں بیچتا ہے, کئی لوگ کاروبار کرتے ہیں, تو انہوں نے کیا نیا کیا؟ جی نہیں جناب, یہ ہے پاکستانی نوجوان جس نے یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. انہوں نے جناب گھڑیاں نہ صرف پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے بلکہ پوری دنیا میں ان کی گھڑیاں جاتی ہیں. یہ جناب وہ گھڑیاں بھی بیچتے ہیں جو آپ بڑی بڑی سیلیبریٹیز آپ دیکھتے ہیں. کپل شرما کا انہوں نے بتایا کہ جو گھڑی کپل شرما پہنتے ہیں وہ یہ سیل کرتے ہیں. کرسٹیانو رونالڈو جو گھڑی پہنتے ہیں وہ یہ سیل کرتے ہیں. حتیٰ کہ ٹام کروز نے بھی جو گھڑی پہن رکھی ہے اور اس کے علاوہ بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیز نے وہ گھڑیاں یہ بیچتے ہیں. وال کلاکس ہیں ان کے پاس, ہینڈ میڈ اور نہ جانے کیا کیا, جو کہ پوری دنیا میں یہ پارسل کرتے ہیں. آئیں ان سے ان کی سکسیس سٹوری جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے انہوں نے کاروبار کا آئیڈیا لیا اور ماشاءاللہ سے آج ان کی 3 دکانیں ہیں اور 3 دکانوں پہ یہ گھڑیاں بیچ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی میں نے سنا ہے کہ ان کے کاروبار ہیں. آئیں ان سے گفتگو کرتے ہیں. نہایت ہی ینگ اور ملٹی ملینئر نوجوان ہے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑی خوشی ہوتی ہے آپ جیسے نوجوانوں سے مل کے. آپ نے جاب کو ترک کیا, اپنے کاروبار کو ترجیح دی, آپ کی وجہ سے لوگوں کو بھی روزگار ملا. آئیڈیا کیسے آیا اور گھڑیاں کیوں بیچ رہے ہیں؟ سر فرسٹ آف آل میں نے بیچلرز کیا کمپیوٹر سائنس میں. اس کے بعد گھر والوں کی طرف سے ہر ایک بندے کو ایک پریشر دیا جاتا ہے کہ یار اب ڈگری کر لی ہے تو اب آگے کیا کرنا ہے. میں نے پریشر میں آ کے, جاب پرسن میں شروع سے نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن میں نے پریشر میں آ کے 1 مہینہ جاب کی اور میں انتہائی تنگ آ گیا. اس کے بعد بزنس مائنڈ تھا, میں نے سوچا کہ میں نے بزنس کرنا ہے. اب میرے پاس کوئی فیلڈ نہیں تھی لیکن ایک شوق تھا, واچز کا شوق تھا, بے تحاشا قسم کا شوق تھا, پہننے سے زیادہ کلیکٹ کرنے کا شوق تھا, ٹھیک ہے. تو پھر میں اس واچز کی فیلڈ میں آیا اور ای کامرس میرا ایک پلیٹ فارم تھا جس پلیٹ فارم پہ میں شروع کیا, میں نے اپنا کام کرنا اور الحمدللہ آئی ایم ڈوئنگ ویل ان مائی لائف. زبردست, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو سیلیبریٹیز بڑی بڑی, کپل شرما, کرسٹیانو رونالڈو, ٹام کروز, نیمر جے آر, اس طرح جیسے راک, بہت سارے اس طرح سیلیبریٹیز کی واچز ہوتی ہیں. اصل مجھے شوق ہی یہاں سے پڑا تھا. یار مجھے یہ بتائیں یہ ڈھونڈتے کہاں سے آپ؟ بس یہ قارون کا خزانہ ہے جس میں سے سامان نکال کے لاتے ہیں ہم. ڈھونڈنے میں تو خدا بھی مل جاتا, آپ کو پتہ ہے. بس یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے, سامان سارا کلیکٹ کرنا, اصل یہی گیم ہے ساری. تو آپ یہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر یہ بتائیں کہ لوگوں تک اب پہنچاتے کیسے ہیں؟ سستی سے سستی گھڑی کون سی آپ کے پاس اور مہنگی سے مہنگی کتنے؟ سستی سے سستی جو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 8 to 10,000 کی ہوتی ہے اور وہ جو میکسیمم لمٹ ہے وہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے. میکسیمم جو آپ دیکھتے ہیں وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ تک بھی مل جاتی ہیں, اس سے اوپر بھی ہوتی ہیں. ہم خریدتے بھی ہیں واچز اور سیل بھی کرتے ہیں. اچھا آپ کسی سے خرید بھی لیں گے اور واچ, اچھا زبردست. تو مجھے یہ بتائیں جو 8-10 ہزار کی گھڑی ہوتی ہے یہ بالکل آپ اس کی گارنٹی دیتے ہیں, وہ بالکل صحیح چلتی ہے؟ فرسٹ آف آل میں آپ کو بتانا چلوں کہ جس طرح ایک بندہ کہتا ہے نا سستی واچز کے لحاظ سے میرے خیال میں موسٹلی عوام کا 8-10 ہزار سن کے ہوا ہوگا کہ یہ سستی واچ ہے. واچز جو ہیں نا وہ 2,000 کی بھی مل جاتی ہیں. لیکن اس سے میں نے اپنے بزنس کو سوچا تھا, وہ اس طرح سوچا تھا کہ میں نے آن لائن, ہمارے پاکستانی اعتبار نہیں کرتے بالکل بھی, تو میں نے آن لائن ایک دفعہ ایک چیز منگائی, ٹھیک ہے. وہ چیز میں نے 1500 کی منگائی اور وہ نکلی وہ نہیں, ٹھیک ہے. پھر وہاں سے میں نے ایک چیز سوچی کہ یار ہم کسٹمر کو کیوں نہ ایسا چیز سامان دیں, بے شک مہنگا ہو, ٹھیک ہے. آپ کو کبھی بھی سونے کی چیز چاندی کے ریٹ پہ نہیں مل سکتی, ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ کوئی ایسی چیز دیں, ٹھیک ہے, کہ کسٹمر ہمارا ہمیشہ پکا بنا رہے. 2,000 والی گھڑی میں بھی دے سکتا ہوں, اس کا زیادہ کام ہو سکتا ہے, لیکن میرا کسٹمر ریپیٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے 2 دن بعد خراب ہو جانا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے اس لیے اب کوالٹی کو زیادہ پریفر کیا
کہ کوالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ میرا کسٹمر جب ایک دفعہ سوچے کہ یار گھڑی لینی ہے تو اس کے دماغ میں میرا نام ہے. اچھا کئی نوجوان ایسے پاکستان کے ہیں جنہیں بالکل شوق بھی نہیں ہے گھڑی پہننے کا اور پہنتے بھی نہیں ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ گھڑی پہن. تو آپ یہ بتائیں, آپ تو ماشاءاللہ بڑے ٹرینڈی اور بڑے فیشن لک کے اندر ہیں, گھڑی پہننا کیوں ضروری ہے یہ تو بتائیں. گھڑی پہننا تو میرے خیال میں آپ کی ڈریسنگ کے اندر پہلے تو آپ اگر کسی جگہ میٹنگ میں جا رہے ہیں تو آپ کی ڈریسنگ مین چیز ہے, ٹھیک ہے, جس سے آپ نوٹس ہوتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا ایک طریقہ ہے نوٹس کرنے کا بندے پوری دنیا میں ہے, پوری دنیا میں اپیرنس نوٹ ہوتی ہے. ہاں, تو اس کے بعد واچ ایک اتنا بڑا ایلیمنٹ ہے کہ آپ کی واچ دیکھ کے بندہ جج کر لیتا ہے کہ آپ کتنے مطلب پانی میں, ہاں کتنے پانی میں, ٹھیک ہے. تو واچ جج آپ کو کرتا ہے بندہ. اب فرض کے طور پہ آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی بڑے بزنس مین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے پہنی وہ 2000 والی گھڑی ہو بے شک اس طرح, وہ دیکھ کے آپ کو جج کر لے گا کہ یہ بندہ کس کیلیبر کا ہے, ٹھیک ہے. وہی آپ نے رولیکس پہنی ہوئی ہو یا کوئی بڑا نام پہنا ہوا ہو آپ نے, ٹھیک ہے, تو آپ کو وہ بندہ کہے گا یار نہیں اس بندے سے ہمیں بات کرنی چاہیے. یا مجھے بتا رہے تھے کہ آپ نے 2000 والی پہنی, آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو تو میں گفٹ کروں گا نا. چلے جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ پوری دنیا میں سنا آپ بھیجتے ہیں گھڑیاں, پاکستان میں کیسے جاتی ہیں اور پھر پوری دنیا میں کیسے جاتی ہیں؟ پاکستان میں تو یہ طریقہ کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ابھی آپ کو شیئر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. واٹس ایپ پہ آپ ہمیں ٹیکسٹ کریں, ٹھیک ہے. ہماری ساری جو ورائٹی ہے ساری ہم کچھ دکھائیں گے بھی, کچھ ہم نہیں دکھا سکتے کیونکہ مال بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سارا ہم ایک ویڈیو میں کور نہیں کر سکتے. کچھ ہمارے وہاں پہ اسٹیٹس لیتے ہیں لوگ, ہمیں آرڈر دیتے ہیں کہ یار یہ والی ہمیں فلانی چیز ہمیں چاہیے, ٹھیک ہے. ہم ان کا نمبر لیتے ہیں, ایڈریس لیتے ہیں, ان کا نام لیتے ہیں, ان کے ہوم ایڈریس پہ چیز پہنچا دیتے ہیں. کیش آن ڈلیوری ہے, پہلے پیسے دینے؟ ڈلیوری بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیزوں میں ہمیں ایڈوانس پیمنٹ لینی پڑتی ہے. جس طرح فرض کے طور پہ کوئی گھڑی ہے وہ 1 لاکھ روپے کی ہے, اب COD لمٹ جو ہے وہ اکاؤنٹس میں وہ 40,000 کی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کچھ پیمنٹ ایڈوانس لینی پڑتی ہے پھر. چلیں ٹھیک ہے, یہ تو سمجھ آ گئی 40,000 تک, لیکن کوئی ایڈوانس 40,000 تک کوئی ایڈوانس. اچھا یہ بتائیں, یہ جو بڑے بڑے گھڑیال ہیں یہ سنا ہے کہ ہینڈ میڈ ہوتے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ, میرے ہینڈ میڈ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ایسے کاریگر ہیں جو یہ بناتے ہیں. اصل میں میرے کام کا ایک طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں سارا, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے تیار کروائے تھے, ورنہ بندہ دیکھے نہ کہے کہ یار اتنی اس میں ایک خاص چیز کیا ہے. تو میں بتاتا چلوں کہ یہ سارے جو ہیں میٹل میڈ ہیں. اس کے اندر جتنی بھی آپ غراریاں دیکھ رہے ہیں سارے, یہ ساری غراریاں ورکنگ ہیں, ٹھیک ہے. ایک بڑا پیارا سا سنیمیٹک سا ایک لک دیتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اگر آپ اٹھائیں تو میرے خیال میں کم سے کم بھی کوئی 5-10 کلو کا تو ایک لاک ہو. اگر یہ 10 کلو کا ہے تو پھر یہ وہ پارسل کیسے کرتے ہیں؟ پارسل ہم ایک طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کی پراپر پیکنگ ہوتی ہے, اس کے اندر وہ پولیتھین شیٹ چڑھتی ہیں, پھر ببل شیٹ ہوتی ہے, پورا پراپر ایک طریقے سے پیک کر کے ہم ڈلیور کرتے صحیح پہنچ جاتی ہیں ہیں الحمدللہ. لیکن اس کا میں پہلے بتاتا چلوں کہ واچز کی تو آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں فری ڈلیوری ہے ہماری, ٹھیک ہے. لیکن ان کے جو ہوتے ہیں چارجز ہوتے ہیں, ڈلیوری چارجز ہوتے ہیں, وہ ہم پہلے بتا دیتے ہیں. ایک منیمم سے چارجز ہم جتنے ہو سکتے ہیں کرتے ہیں. اچھا تو اگر کوئی آن لائن آپ سے منگوانا چاہے تو گھر بیٹھے, تو وہ کیا طریقہ کار ہے اس کا, اور یہ کتنے دنوں کا یہ پروسیس ہوتا ہے؟ آپ مجھے آرڈر دیں گے نا تو بس سمجھ لیں کہ ابھی آپ نے آرڈر دیا تو یہاں پہ آپ کی جو واچ ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کی پیکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. پیکنگ سٹارٹ ہوتی جائے گی تو ہم یہاں سے ڈلیور کروا دیتے ہیں. اس کی پراپر سلپ ہم سینڈ کرتے ہیں بندے کو کہ وہ خود بھی ٹریکنگ کرتا رہے, ہم بھی یہاں سے ٹریکنگ کرتے رہتے ہیں. اور یہ جو زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ملکی حالات میں کوئی اس طرح کا پرابلم نہ ہو, ٹھیک ہے, تو 2 سے 3 دن لگتے ہیں. 2 سے 3 دن لگتے ہیں. اچھا بس اب آخری سوال آپ سے, نوکری چھوڑی, کاروبار شروع کیا, لوگوں کو کیا مشورہ دیں نوکریاں جو کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, رزق کی جو تقسیم ہے نا وہ ہمارے رب اللہ تعالیٰ نے وہ اس طرح سے کی ہے کہ جو اپنے کاروبار ہے نا اس کے 9 حصے ہیں اور جو یہ جاب ہے اس کا 1 حصہ ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے مجھے اسی بات نے موٹیویٹ کیا کہ یار جب ایک آپ نے کچھ لائف میں بننا ہے, ایک کوئی چیز آپ نے اچیو کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ کم از کم رزق کی تقسیم تو پہلے دیکھیں کس طرح ہوئی ہوئی ہے. جاب والے انسان کو میرے خیال میں, کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کوئی بھی کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ جاب کر رہے ہیں, جو آپ کا باس ہے وہ بزنس ہی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جاب کرنے سے آپ کا میرے خیال میں کہ آپ کی جو تھنکنگ ہے, آپ کا مائنڈ ہے, آپ کا فیوچر گولز ہیں وہ بالکل رک جاتے ہیں, آپ اس کو اچیو نہیں کر سکتے. آپ کی بات کسی حد تک درست ہو سکتی ہے. میرا اس میں یہ ماننا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاب ہی کر سکتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کاروبار ہی کر سکتے ہیں. پھر بھی کاروبار کو ترجیح دی جانی چاہیے جاب کے اوپر, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر اور لوگوں کا روزگار بھی بنتا ہے, پھر آپ بڑے بڑے گولز بھی اچیو کر لیتے ہیں. خیر, یہ پاکستان کا ایسا نوجوان ہے جی جس نے بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس کیا, اس کے بعد انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا. آج الحمدللہ پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں. آج ہمارے چینل پہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا. تو جن لوگوں نے ابھی تک ان سے کوئی گھڑی نہیں منگوائی, واٹس ایپ نمبر ان کا چل رہا ہے, آپ ان کی پروڈکٹس کو ایک دفعہ ٹرائی کیجیے گا, اور اسی ہماری ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ان کی گھڑیاں کیسی ہوتی ہیں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.